الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا پارہ مکمل اور پانچویں پارے کا پہلا نصف. چوتھے پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک انسان نیکی کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے. جب انسان اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو گویا معلوم ہوگا کہ یہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اسی لیے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جا رہا ہے. جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ایمان والوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو یہودیوں نے اور دیگر کفار مشرکین وغیرہ نے اعتراضات شروع کر دیے اور اہل کتاب نے یوں کہا کہ بیت المقدس یہ پہلی عبادت گاہ تھی، اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا. اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے جو عبادت گاہ بنائی گئی وہ بیت اللہ شریف بنائی گئی، اور بیت اللہ شریف مبارک جگہ ہے، ہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حطیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو آدمی بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر سکتا ہے تو اس پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے. مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، کہ ایمان والوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرا جائے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری جائے، اور اس حالت میں انسان کی موت آئے کہ وہ ایک اللہ کی مان کے چلنے والا ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی کے اندر نہ پڑو. مَا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف باتوں کا حکم کرنے والی ہو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والی ہو. مَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے نکالی گئی ہو، اس لیے کہ تم جو ہے وہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لانے والے ہو. اہل یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ پاک نے ذلت مسلط کر دی ہے. ہاں اللہ پاک خود ان کو سہارا دے دے یا پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہو، کوئی قوم ایسی ہو جو ان کا سہارا بن جائے، ورنہ ان کے اوپر مسکنت جو ہے اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے. آج بھی یہودی جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے بلبوتے پہ جی رہے ہیں. جیسے عالمی طاقتیں اپنا ہاتھ کھینچ لیں، نہ ان کا اپنا ملک باقی رہے اور نہ ان کی اپنی کوئی ساس باقی رہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی راز کی بات بتانی ہو تو اپنوں کو بتائی جائے، غیروں کو نہ بتائی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کو بتائی جائے، غیروں کو رازدار نہ بنایا جائے. اپنوں سے مراد ایمان والے ہیں، غیروں سے مراد کفار، مشرکین اور منافقین قسم کے لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے لا یأتونکم خبالا ودوا ما عنتم، وہ تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتے بلکہ وہ تو ہر وقت تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں جن سے تمہاری بغض اور عداوت ظاہر ہو رہی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. جنگ بدر کا ذکر کیا گیا، لقد نصرکم اللہ بدر وانتم اذلہ، کہ اللہ پاک نے تمہیں جو ہے وہ مدد کی تمہاری بدر کے میدان کے اندر اس حال میں کہ تم انتہائی عاجز اور مسکین تھے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر
گزار بندے بن جاؤ۔ غزوہ بدر کا ذکر انتہائی اختصار کے ساتھ کیا گیا، جبکہ غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران کی 55 آیات کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ 3 ہجری میں جو ہے ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی قیادت کے اندر مکہ والے 3000 کا لشکر لے کے آئے اور بڑے ہی ساز و سامان کے ساتھ 500 عورتوں کے ساتھ 3000 جو ہے اونٹوں کے ساتھ 200 گھوڑے اور 700 زیرہ پوش نوجوانوں کے ساتھ جو ہے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ احد کے میدان کے اندر جو ہے مقابلے کے لیے تیاری کی گئی۔ ادھر ایمان والے 700 افراد تھے، وہاں 3000 کا لشکر تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پہ جو ان کی عقب میں تھی، وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہاں پر تم نے رہنا ہے، اگرچہ جو ہے ہماری لاشوں پہ گھوڑے چڑھ جائیں اور اگرچہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچنا شروع کر دیں، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ ختم ہوئی، ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی، کفار و مشرکین جنگ کے اندر سے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایمان والے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ دیکھا اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ پہاڑی کو چھوڑ دیا، 10 افراد باقی رہے، باقی سارے کے سارے پہاڑی سے اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے سپہ سالار کے طور پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عقب میں یہ پہاڑی خالی ہے تو وہ پیچھے مڑ کر حملہ آور ہوئے، اور جب دیکھا قریش مکہ نے کہ پیچھے سے جو ہے حملہ آور قریش والے ہو گئے ہیں تو وہ بھی واپس پلٹ آئے اور چاروں طرف سے ایمان والے گھر گئے، اور اس ایسی حالت پیش آ گئی کہ بظاہر شکست کی صورت آ گئی اور 70 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، 22 بڑے بڑے کفار اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اس پر جو ہے اس سورہ پاک کی 55 آیات میں اللہ رب العزت نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، تنقید بھی فرمائی، تعریف بھی فرمائی اور ایمان والوں کو بہت سی نصیحتیں بھی فرمائی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو جاؤ گے، تم ہی جو ہے وہ فتح یاب ہو جاؤ گے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان میں رہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ غزوہ بدر کے میدان کے اندر 70 بڑے بڑے کفار وہاں بھی مارے گئے تھے۔ آج اگر تمہیں شہادت مل گئی تو کوئی بات نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنا، اسی کے اندر فائدہ ہے۔ اما انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بعض لوگوں کی عمل کی وجہ سے شیطان نے انہیں لغزش کے اندر ڈال دیا تھا جس سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقین جانو اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والے ہیں اور حلیم بردبار ہے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی زندگیوں کے اندر ہی اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب کفار و مشرکین دوبارہ پیٹ پھیر کر کے بھاگے، روحہ کے مقام پر ابو سفیان کو یہ بات یاد آئی کہ ہم تو پہلے فتح یاب ہو چکے تھے، ہم تو اگر چاہتے تھے ایمان والوں کا کلا کما کر دیتے، ان سب کو ختم کر دیتے، لہذا دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ دیکھو جو لوگ کل ہمارے ساتھ جنگ میں شریک تھے وہی لوگ ساتھ چلیں گے اور ہم آگے بڑھ کر اس لشکر پہ حملہ کریں گے۔ حمراء الاسد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ گئے، لیکن کفار و مشرکین کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں کی طرف آ جائیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایسا روب ڈال دیا کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ آل عمران کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ دعائیں ذکر فرمائی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں، اپنی مغفرت طلب کرتے رہیں، اپنی سیئات کے بارے میں فکر مند رہیں اور ابرار اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی سعی کرتے رہیں۔ آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والوں صبر سے کام لو اور دشمن کے مقابلے میں ان کی
ہمت اور طاقت سے زیادہ تمہاری ہمت اور طاقت ہونی چاہیے. ورابطوا دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے چاہیے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے سورہ نساء ہے. سورہ نساء کے آغاز میں ہی ذوی القربہ ذوی الارحام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. بالخصوص یتیم افراد کے مسائل بیان کیے گئے کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کی اچھی پرورش کی جائے. ان کے مال کو ضبط کرنا, ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا, اس بات سے پرہیز کیا جائے. فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ یتیموں کے مال کو نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. اسی طریقے سے نکاح کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انسان اگر 2 نکاح کرے, 3 کرے, 4 کرے اس کی اجازت ہے, لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اگر خوف ہو کہ عدل و انصاف سے کام نہ لے سکے گا فواحدہ, پھر ایک نکاح ہی بہت ہے, اسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. میراث کے حوالے سے بات کی گئی کہ جیسے مردوں کا حق ہے میراث کے اندر, ایسے میراث کے اندر عورتوں کا حق بھی ہے. عورت چاہے بہن کی صورت میں ہے, چاہے بیٹی کی صورت میں, چاہے والدہ کی صورت میں, چاہے بیوی کی صورت میں, کسی بھی صورت میں عورت ہو, چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہے چاہے وہ بڑی عمر کی ہے, جب اللہ رب العزت نے اس کا حق میراث کے اندر رکھ دیا تو اب اسے حق ملنا چاہیے. کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو تلوار نہیں اٹھا سکتی اور جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ میراث سے محروم ہے. اللہ رب العزت نے اس ظلم والے قانون کو ختم فرمایا اور عورتوں کے حصے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے کہ عورت کسی بھی صورت میں ہے وہ میراث کی حقدار ہے. چوتھے پارے کے آخر کے اندر ایسی خواتین کا ذکر کیا گیا جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے اور رضاعی والدہ ہے, ستیلی والدہ ہے اور ایسی لڑکی ہے جو اس کی پرورش کے اندر ہے اور اس کی والدہ جو ہے اس کی بیوی بن چکی ہے, یعنی کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت اپنے ساتھ کوئی بچی لے کے آئی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر حرام ہے بشرطے کہ اس نے اس عورت سے خلوت صحیحہ کر لی ہو. اسی طریقے سے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم کتب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم. 5ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ جو محرمات ابدیہ پہلے ذکر ہو چکی ہیں ان کے علاوہ باقی کسی بھی عورت سے اگر نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے. مہر مقرر کرے, مہر کی کم سے کم مقدار وہ تقریباً 3 درہم چاندی بنتی ہے, 3 درہم چاندی سے کچھ کم بنتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. معاشرے میں جتنا مہر عام مقرر کیا جاتا ہے اتنا مہر مقرر کر لیا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اگر کوئی تجارت وغیرہ کا معاملہ ہے یا دیگر کوئی لین دین ہے جو جائز طریقہ ہے, جائز طریقے سے انسان ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, اللہ پاک نے آدمیوں کو, مردوں کو وہ ایک قسم کی جو ہے حاکمیت بخشی ہے عورتوں پر اور عورتوں کو ایک قسم کا محکوم بنایا ہے. لیکن یہ حاکمیت اور محکومیت ایسی نہیں ہے کہ جیسے آقا اور غلام کے اندر ہوتی ہے, بلکہ یہ ایسی ہے جیسے راعی اور رعیت کے اندر ہوتی ہے کہ انتظامی حوالے سے مرد کو قوت زیادہ دی گئی ہے, طاقت زیادہ دی گئی ہے اور نظامی حوالے سے مرد کو بڑا بنایا گیا ہے اور خاتون کو اس کے ماتحت کر دیا گیا ہے. ہمیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, عورت بھی صالحین میں سے ہونی چاہیے اور قانتات میں سے ہونی چاہیے, یعنی قناعت کرنے والی ہو, بات کو ماننے والی ہو. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اس بات کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہو. واللاتی تخافون نشوزہن, اگر عورت مرد کی بات نہیں مان رہی تو پھر جو ہے فعظوہن, مرد کو چاہیے کہ وہ اسے نصیحت کرے, اسے پیار سے سمجھائے. اگر نہیں سمجھ رہی تو وہجروہن فی المضاجع, بستر اس کا الگ کر دے. یہ دوسرا
مرحلہ ہے. اگر پھر بھی عورت مرد کی بات کو نہیں مان رہی تو وَضْرِبُوهُنَّ، اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پٹائی کے اندر یہ ہے کہ منہ پہ نہیں مارا جائے گا اور ایسی ضرب نہیں لگائی جا سکتی جس سے نشان وغیرہ پڑ جائے. حضرت عطا رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بالسواک، مسواک کے ذریعے ہلکی پھلکی جو ہے علامتی سی مار اسے دی جا سکتی ہے. اگر آپس میں ایسے اختلاف ہو جائے کہ مرد اپنے گھر عورت اپنے گھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک آدمی مرد کی طرف سے مقرر کر دیا جائے اور ایک آدمی خاتون کی طرف سے مقرر کر دیا جائے کہ یہ دونوں جو ہے ان کی دونوں خاندانوں میں صلح کروانے والے ہوں. فرمایا کہ اگر یہ دونوں خاندانوں میں صلح کروانے کی نیت سے نیک نیتی سے چلیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ رب العزت ان کی ضرور مدد کریں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ جو تمہاری حالت ٹھیک نہ ہو، نشے وغیرہ کی حالت ہو تو نماز کے قریب آنا یہ منع قرار دیا گیا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر ایک ایک آدمی کی رعایت رکھی گئی ہے اور ایک ایک کو اس کی امانت کے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان نہیں لے کے آئے تھے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں، اس وقت جب مکہ چھوڑ رہے تھے آپ کو خواہش ہوئی کہ مکہ چھوڑ رہا ہوں، بیت اللہ شریف کی کنجیاں مجھے مل جائیں، میں اندر جا کر اللہ کی عبادت کر سکوں. لیکن عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، ان کے ہاتھ میں کنجی تھی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو کل ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تیری جگہ میں کھڑا ہوں گا اور میری جگہ تم کھڑے ہوگے، یعنی کنجیاں میرے پاس ہوں گی اور تم کنجیوں کا سوال کر رہے ہوگے. یہی ہوا جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں منگوائی، عثمان بن طلحہ بھی دیکھ رہے تھے اور پھر یہ وہ بات یاد کروائی کہ دیکھو میں نے یہ بات کہی تھی، اللہ پاک نے اس بات کو پورا کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجیاں وہ چابیاں دوبارہ عثمان بن طلحہ کو دے دی اور آپ عثمان بن طلحہ ایمان بھی لے آئے اور یہ دعا دی کہ یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے خاندان کے اندر رہیں گی. آج بھی اس دعا کی برکت سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے عبد الرحمن الشیبی حفظہ اللہ جو ہے وہ ایسے شیخ ہیں کہ ان کے پاس جو ہے بیت اللہ شریف کی چابیاں موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے بااختیار افراد کی اطاعت کرو. یہاں بااختیار سے مراد نیک و مسلمان حکمران ہیں اور اس طریقے سے ایک قول علماء کرام کا بھی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. لیکن حکمرانوں کی اطاعت اس کام کے اندر جائز ہے جو کام شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ان کی اطاعت یہ ضروری نہیں ہے. وہیوں کے کچھ منافقین، ایک منافق آیا اور اس نے ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا. منافق حق پہ نہیں تھا، یہودی حق پہ تھا، تو دونوں فیصلہ کروانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس پر منافق آدمی اس کو تسلی نہ ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور فیصلہ کروانے چاہا. آپ نے جب صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ ٹھہرو میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں. گھر سے آئے، تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا. اللہ پاک نے حکم دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لا سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہی ہے جب اس کو تسلیم کر لیا جائے گا تب اس کا ایمان قبول ہوگا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہی اسے قبول نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والا بھی نہیں ہے. نصف اول کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ایمان والوں کو متوجہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا جہاد کا سامان ہر وقت تیار رکھو. انفرادی نکلنا ہو تب بھی، اجتماعی نکلنا ہو تب بھی. اور رب العزت نے جو ہے ایمان والوں کو جھنجھوڑ کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، مسکین ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دے دیجئے. وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے کچھ حامی پیدا کر دیجئے. وجعل لنا من لدنک نصیرا،
اور ہمارے لیے کچھ مددگار پیدا کر دیجئے۔ اس کے باوجود تم لوگ جہاد نہیں کرتے، حالانکہ تمہارے مسلمان بھائی، تمہاری مسلمان بہنیں اور تمہارے مسلمان بچے وہ ظالم لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور تم اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہو۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ موت سے ڈر لگتا ہے تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی انسان ہو، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت اسے ضرور اچکتی ہے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم لوگ بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، قلعوں کے اندر بھی تمہیں موت ضرور آ ہی جانی ہے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اگر موت کی تیاری میں انسان جہاد فی سبیل اللہ کے اندر نکل جائے اور وہاں انسان کو موت آ جائے تو پھر شہادت کی موت ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العزت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی طاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی طاعت کی۔ سب سے آخر میں فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا۔ کوئی آدمی نیک کام میں کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی نیکی میں سفارش کرنے والے کا حصہ ہوگا۔ کوئی آدمی کسی برے کام کے اندر کسی کی سفارش کر رہا ہے تو جو آدمی سفارش کرنے والا ہے، تو جو آدمی برائی کر رہا ہے اس برائی کا حصہ وہ سفارش کرنے والا بھی لے رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کوئی آدمی سلام کرے تو جیسے وہ سلام کر رہا ہے ویسے اس کا جواب دیا جائے۔ اگر بہتر انداز میں جواب دیا جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرا دیے جائیں جو الفاظ سلام کرنے والے نے دہرائے ہیں۔ السلام علیکم کہہ رہا ہے تو کم از کم اتنا ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کے ساتھ دے دیا جائے، ورنہ اگر زیادتی کے ساتھ جواب دیا جائے اور الفاظ کو بڑھا کے جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جواب دینے والے کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہوگا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت ہی الہ ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بضرور قیامت کے میدان کے جمع کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔